کریں تو ان کا سوال ہوتا ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیسے وہاں سے آئیں گے کہ آپ سود کا ریٹ کم کریں۔ جب آپ سود کا ریٹ کم کرتے ہیں کہ جو آپ کو 8,500 ارب روپے ادا کرنے ہیں انٹرنل ڈیٹ کے بینکوں کے، وہ اگر آپ 19.5% سے اس کو 10% پہ لاتے ہیں سال کے اختتام تک، تو اس کے نتیجے میں جو 8,500 ادا کرنے اس میں سے بھی 2-2.5 ارب روپے تو وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو 6-6.5 ادا کرنے، اس میں سے آدھے جب کم ہو جائیں گے تو یہ جو اتنا بڑا چنک ہے اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہوگا، تجارت کو ہوگا، صنعتوں کو ہوگا، عام آدمی کو ہوگا۔ تو یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی بہت پریزنٹیشن دینے کی یا لیکچر دینے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ کامن مین سمجھ سکتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو پاکستان میں اس وقت مسلط ہے، اس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ سود کا پورا نظام ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اس پر کیس کیے ہوئے ہیں، فیصلے موجود ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، لیکن ظاہر ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تدریج سے کام کریں گے تو تدریج اسی کو تو کہتے ہیں۔ تدریج اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ سود کو ریٹ بڑھا دیں، کبھی 1% کم کر دیں، کبھی 2% بڑھا دیں۔ اس ریٹ کے اوپر تو آپ نہیں چل سکتے۔ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ریٹ ہم کم کریں گے تو ہمارے بینک، تو بھائی آپ ان کا ریزرو ریشو بڑھا دیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو کسی بھی ماہر معیشت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ بینکوں کا نقصان یہ نہیں کرنا چاہتے ریزرو ریشو بڑھا کے، لیکن سود میں پوری قوم کو جکڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں بات ہے نا کہ چند لوگوں کے لیے، چند بینکوں کے لیے، ساہوکاری کے لیے آپ پوری قوم کو گروی رکھے ہوئے ہیں۔ جو کام یہ کر سکتے ہیں ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی سنجیدگی کہ پہلے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس کیا، ہم نے مطالبات پیش کر دیے، دوسرا اجلاس کیا ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل کر، الحمدللہ ہماری کمیٹی نے لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں امیر العظیم صاحب، نصر اللہ رندھاوا صاحب اور فراست شاہ صاحب، انہوں نے ان سے جتنی باتیں کی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ اس کے بعد تلاشیں گمشدہ ہو گئی، شروع ہو گئی، جگہ جگہ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی۔ کل جا کر وہ کہیں پر ملی ہے، تلاش جو ہے وہ اس کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی اشتہار دیکھ لیا تھا۔ یہ بات انہوں نے خود بتائی ہے ویسے، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا۔ دیکھیں ہم کو یہاں تصادم کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم گولیاں چلانے کے لیے نہیں آئے، ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق مانگ رہے ہیں۔ اور جماعت اسلامی صرف کسی ایڈونچرزم کی بنیاد پر یہاں نہیں آئی ہے، یہ سیریس مسئلہ ہے یہ پاکستان کا۔ چونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جماعت اسلامی جب بات کرتی ہے نا تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانیت جماعت اسلامی کے اندر اس طرح حلول کی ہوئی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن اور پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی ہے۔ اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو کہ جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا ہے۔ اس لیے کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی ایڈونچر کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے ایک ایک بچے کو اون کرتے ہیں، ایک ایک جوان کو اون کرتے ہیں، اور ایک ایک ادارے کو اون کرتے ہیں۔ سب ہمارے ادارے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں۔ تنخواہ دار تو فوجی بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہے، تنخواہ دار تو کسی فیکٹری میں کام کرنے والا بھی ہے، کوئی پروفیشنل بھی ہے، میڈیا کا پرسن بھی ہے۔ ہم ان سب کی بات کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے، ورنہ مر جائیں گے لوگ جب اپنی تنخواہ گھر میں لے کر آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس تنخواہ سے زیادہ تو بل آیا ہوا ہے بجلی کا، کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں، ایک قومی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور ناک اونچی اور نیچی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھائی سارا کریڈٹ حکومت لے لے اور اعلان کرے لیکن اقدام کرے۔ صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں ہیں، اقدامات سامنے آنے چاہیے۔ وہ ایگریمنٹ کریں جس میں اقدامات شامل ہوں۔ تو مذاکرات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہوائی باتیں کر کے کہیں کہ صاحب آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ ہم اس لیے اٹھ کر جانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہمارا دھرنا جاری ہے، اور کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے مری روڈ پر۔ 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا، اور بھرپور دھرنا ہوگا، یہ جلسہ عام میں تبدیل ہوگا۔
12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام بنے گا، 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ۔ ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے، اور تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو یہ آپشن بھی موجود ہے کہ پھر ہم اپیل کریں گے، پیسفل اپیل، کہ لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں۔ ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہڑتال ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم عوام سے اپیل کریں پرامن طریقے سے، اور لوگ اپنا کاروبار بند کریں۔ پہلے ہی کاروبار بند کر دیا ہے انہوں نے، پہلے ہی ہماری شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ تو اس لیے جماعت اسلامی سیریس پارٹی ہے، ہمیں ایشو کو ریزالو کرنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ حکومت نے کل آئی ہے، ان کی کمیٹی تھی، ہم نے اس کو ویلکم کیا، انہوں نے گفتگو کی، ہماری کمیٹی نے بھی بات کی، ان کی کمیٹی نے بھی بات کی، اور پھر جب وہ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں ایگریمنٹ وہ بنا کر دے دیں، اور وہ آپ ہمیں دیں گے، پھر ہم لوگ بیٹھ کر، ہماری کمیٹی بھی اور ہمارا نظم بھی بیٹھ کر بات کرے گا۔ اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو پاکستان کے لوگوں نے امید اس دھرنے سے وابستہ کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ امیدیں پرامن سیاسی مزاحمت کرنے والے لوگوں سے اگر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو انارکی پھیلتی ہے، پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور اپنا آئینی سیاسی جمہوری حق استعمال کرنا ہے۔ اس لیے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی پرابلم ہے تو آج وہ تحریر میں ان کا آ جائے گا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ ہماری طرف سے نہ کوئی ضد ہے نہ انا ہے، ہماری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایشو ریزالو کریں اور لوگوں کو سہولت پہنچائیں۔ بس یہ ہے اب تک کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکیں۔ ایسے کچھ جی، جب تک کوئی دوسرے کا جی بولیں بولیں۔ اصل میں یہ تو آپ حکومت سے ہی پوچھیں نا، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں یہاں بھی اور مذاکرات میں بھی، ان کے پاس کچھ یہ لیاقت صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، آپ کوئی جواب ہو تو بتا دیں۔ کہ لاک ان کے پاس ہے نہیں، ویسے ہی ڈیڈ ہے، کہہ رہے ہیں لاک ان کے پاس ہے نہیں، ویسے ہی ڈیڈ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس میں وہ کہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لینا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریر میں دیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، ظاہر ہے ہم نے کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے، تو ہماری جو بھی بات ہے وہ واضح ہے، جو ہم نے وہاں کی ہے وہی ہم یہاں کر رہے ہیں، اور اس پر اگر ان کی طرف سے کوئی پریکٹیکل پرابلم ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ لیکن اگر پریکٹیکل پرابلم نہیں ہے اور وہ صرف اس لیے ٹالنا چاہتے ہیں کہ بس ٹالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہوگا۔ اصل میں دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب آئے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا، اور اگر پرائم منسٹر بھی آئیں گے تو ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ بہرحال اب ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں نے کہا نا کہ ہم ظاہر ہے ایک اپنی ویلیوز اور اقدار رکھنے والی پارٹی ہے، اور سیاسی وقار کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر آئیں تو بھی ویلکم کریں گے۔ لیکن جو آپ نے جو دوسری بات کہی ہے، ہاں ایگریمنٹ پہ عمل درآمد، اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جماعت اسلامی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کر لیا اور ہم جب چلے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ ہم سے دھرنا کتنی دور ہوتا ہے، کتنی دور ہوتا ہے، ہمیں تو اعلان کرنا ہوتا ہے، ہمارے کارکن پورے پاکستان میں دھرنا دینے شروع کر دیں گے۔ ہماری جو الحمدللہ یہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اسٹرینتھ انشاءاللہ ان کو مجبور کرے گی کہ اگر یہ کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بس وقتی طور پر ٹالنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ
تحریر کا ایک ٹکڑا دے دیں گے اور اس کے بعد ہم خوشی خوشی گھر چلے جائیں گے. یہ ہم اس لیے آئے ہی نہیں تھے, ہم تو آئے اس لیے کہ مسئلہ حل ہو. اگر یہ مذاکرات پر عمل کریں گے ایگریمنٹ پہ تو اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو دھرنے بھی کتنی دور ہوں گے اور احتجاج بھی کتنی دور ہوگا اور شاہراہیں بھی کتنی دور ہوں گی. سارے آپشن موجود رہیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت جماعت اسلامی کو جانتی ہے اور وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. حافظ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے تو ایک حافظ کی روڈ بھی پوری دنیا میں, اب دوسرے حافظ کی روڈ آ کے بڑی روڈ پہ بلکہ سبھیوں تک چلی جا چکی ہے. تو کیا کہیں ایک حافظ ہے دوسرے حافظ کو کوئی گرین سگنل دیا, کل جو آپ کا مارچ ہو رہا ہے اس کو کچھ چند عناصر یہ خیر بنا رہے ہیں کہ وہ کوئی انارکی بنائیں گے, تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ آپ کو الیکشن کمیشن میں بھی آپ الرٹ کی ہے تو کیا الیکشن کمیشن بھی جائیں گے؟ ہر صورت میں ہم پرامن رہیں گے. اور دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ کرنے میں ہمیں تبصرے اور تجزیے کرنے میں تو ہر ایک آزاد ہے, اور ماضی کے تجربات بھی یہی ہیں جس کی بنیاد پر لوگ یہ تجزیے کرتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے کیس بالکل واضح ہے, نہ ہمارا کوئی مفاد ہے, نہ ابھی کوئی انتخاب ہو رہا ہے کہ ہم سیٹوں کی کوئی کسی سے سیٹنگ بنانے جا رہے ہوں, نہ ہمارا یہ وہ ٹریک ریکارڈ ہے ماضی قریب کا. اگر ایسی سیٹنگ والے ہوتے تو سیٹیں ہوتی نا ہماری بھی. فارم 47 والے سارے موجود ہیں. جس نے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لیے اس کا میئر نہیں بنا. جس پارٹی نے, اب ظاہر ہے کراچی میں جو ابھی انتخاب ہوا تھا اس میں یا تو جماعت اسلامی نے ووٹ لیا ہے, پی ٹی آئی نے, اور بندے کس کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے, پیپلز پارٹی کے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں جو کسی کے اشارے پہ کام کرتی ہیں تو وہ تو مفادات حاصل کرتی ہیں نا. ہم تو بالکل ایک اصول کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں. اس میں جس کی بھی سپورٹ ہوگی یہ پاکستانی قوم کی سپورٹ ہے, مطلب سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں ہم تو ہر ایک کی بات کر رہے ہیں, ہر آدمی متاثر ہے. جو بھی ایمانداری سے پاکستان میں کاروبار کر رہا ہے, جو بھی ایمانداری سے اپنی تنخواہ لے رہا ہے اور اپنا پروفیشنل ذمہ داری ادا کر رہا ہے, چاہے وہ فوج کا جرنیل ہو, چاہے وہ 22 گریڈ کا افسر ہو, چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ عام ملازم ہو, جو بھی ایمانداری سے کام کر رہا ہے, سرکاری ہو یا پرائیویٹ, جو رشوت نہیں لے رہا, جو قبضہ نہیں کر رہا, جو لوٹ کے نہیں کھا رہا, وہ سب بجلی کے بل سے پریشان ہیں. اور ایماندار آدمی کے لیے تو راستے بند کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے تو سب کو ہماری حمایت کرنی چاہیے, چاہے وہ حافظ ہو, چاہے وہ قاری ہو, چاہے وہ جو ہے وہ مطلب پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, چاہے وہ امام مسجد ہو. علماء دین بھی ہماری پشت پر ہیں, وکلاء اعظام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مشائخ اعظام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. ناظرہ والے بھی ساتھ, ناظرہ والے بھی ساتھ ہیں, جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا وہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں.